اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم سب اس وقت جس موسم سے گزر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ موسم گرما کا بالکل اعلیٰ درجے کا موسم ہوتا ہے، گرمی کی شدت کا یہ موسم ہے جس موسم سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. لیکن اللہ کے بندے، مومن بندے، اس طرح کی موسموں کی تبدیلی ہو، دن رات کی تبدیلی ہو، مہینوں کا پورا ہونا، سالوں کا پورا ہونا، ان سب سے کچھ نہ کچھ عبرتیں حاصل کرتے ہیں اور ان کے اندر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اولو الالباب، عقل مند لوگ اور بصیرت رکھنے والے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. دن آتا ہے تو جاتا ہے، پھر رات آتی ہے جاتی ہے. ان سب کے اندر جو بصیرت کی نگاہیں رکھنے والے ہوتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، کہ بالکل یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، بہت ساری نشانیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک موسم جو ہم اس وقت جس سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھیے کہ آزمائش ہوتی ہے. مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. تو آج واقعی اس موسم سے گزرتے ہوئے، خاص کر جب ظہر کا وقت ہوتا ہے اور عصر کا وقت ہوتا ہے، تو ان دو وقتوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہوں گے کہ اتنی سخت گرمی میں کون باہر نکلے گا. مسجد جانا، باجماعت نماز ادا کرنا، اسے اللہ رب العالمین نے ہر موسم میں ہر وقت بندے پر فرض قرار دیا ہے. لیکن اس کے باوجود کتنے اس امتحان میں ناکام ہونے والے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو موسم کی گرمی اور اس گرمی کی شدت کو بالکل برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور بالکل اپنے گھر بیٹھے رہ جاتے ہیں اور گھر میں نماز پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ ایسا موسم کہ اس طرح کے موسموں میں خاص کر ہم لوگوں کو دو بڑی اہم چیزوں کے تعلق سے غور کرنا ہے، اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے. آج جبکہ فلکیات کے ماہرین ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ زمین اور سورج ان دونوں کے درمیان کی دوری لاکھوں کروڑوں میل کی ہے،
مگر اتنی دوری کے باوجود جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور چمکتا ہے تو زمین والے کتنی جو نا گرمی محسوس کرتے ہیں اور کتنی اس کی شدت محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن کے بارے میں بھی بتایا ہے، قیامت کا دن جو ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، اور اس دن سورج کے بارے میں آپ نے بتایا کہ لوگوں کے سروں کے اوپر وہ سورج آ جائے گا. مگر اس کے باوجود اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ کوئی بندہ اس سورج کی تپش اور اس کی تمازت سے اور اس کی گرمی سے کسی کو موت واقع نہیں ہوگی. جبکہ آج دنیا میں اتنی دوری سے جب وہ سورج اپنی گرمی پھینکتا ہے تو کتنے لوگ گرمی برداشت نہ کر کے فوت ہو گئے. یہ سب جو نا خبریں ہم سنتے ہیں. لو چلنا، ایسی تیز ہوا کا چلنا کہ جس سے متاثر ہو کر بندہ اپنی زندگی جو نا ختم کر دیتا ہے. تو ایسے بھی جو نا ایسی بھی خبریں ہم کو سننے کو ملتی ہیں. مگر وہ دن ایسا کہ جس وقت ہمارے اپنے سروں کے اوپر سورج ہوگا مگر اللہ کے حکم سے کسی کو موت نہیں آئے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اپنے اپنے اعمال کے مطابق کتنا کون پسینے میں ڈوبا ہوگا یہ آپ نے بتایا کہ کسی کو اس کے اپنے ٹخنے تک پسینوں میں ڈوبا ہوا وہ نظر آئے گا، تو کسی کے گھٹنے تک کوئی بندہ پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کوئی اپنا پورا جسم بالکل اپنے جو نا پسینے میں ڈبویا ہوا نظر آئے گا. یہ سب اس دنیا میں بندے جس طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں کرتے ہیں اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں ہم کو بتائی ہیں. لوگوں کا پسینہ اتنا بہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر 70 گز تک پسینہ بالکل جذب ہو جائے گا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 70 گز آپ نے بتایا کہ 70 گز تک زمین میں پسینہ بالکل جو نا جذب ہوگا، نیچے جو نا جائے گا. اس حد تک لوگوں کا پسینہ بہے گا. لیکن ایسی شدت حرارت کے موقع پر بھی اللہ رب العالمین اپنے کچھ ایسے خوش نصیب بندوں کے لیے سائے کا انتظام کریں گے، چھاؤں کا انتظام کریں گے، اور وہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا کہ جس کے نیچے اللہ تعالیٰ کے کچھ خوش نصیب بندے جن کو اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے. ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے خوش نصیب ہیں جن کو کل قیامت کے دن سورج ایسی حالت میں ہوگا اور کہیں کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کا سایہ کیا ہوگا. تو اس سائے میں جن خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک امام عادل ہے، حاکم، قاضی یا کوئی بھی بڑا جس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری وغیرہ ادا کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین کل اس عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا نوجوان، لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو جس کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں پرورش پانے کا ان کو سعادت نصیب ہوئی اور جنہوں نے اپنی وہ جوانی اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزار دی، تو ایسے نوجوان کو بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ بھی اس سائے میں جگہ پائے گا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جس کو کوئی حسین و جمیل عورت اور وہ بھی بڑے مقام والی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، زناکاری کے لیے بلاتی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں اتنا رکھتا ہے کہ اس کی دعوت کو ٹھکراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے بندے کو بھی کل اس سائے میں جگہ ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح آپ نے بتایا کہ ایک ایسے 2 بندے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی پر ان کا اجتماع ہوتا ہے، جمع بھی اسی پر ہوتے ہیں اللہ کی محبت پر، اور جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت دل میں لیے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے جدا ہوتے ہیں، تو ایسے 2 بندوں کو بھی اس سائے میں جگہ ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح سے ایک ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس قدر چھپا چھپا کر خرچ کرتا ہے کہ
کہ اس کا اپنا دایاں ہاتھ کیا دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ بندہ جس نے اللہ رب العالمین کو اکیلے میں یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار اپنے گناہ اور اپنی معصیتیں یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے آنسو بہا دیے تنہائی میں، اکیلے میں، تو ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین کل اپنے مخصوص سائے میں، عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج جب کہ سورج اتنا دور ہے تو ہماری اپنی یہ حالت ہوتی ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور کل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایسا دن نصیب آئے گا کہ جس کے اندر سورج اس قدر لوگوں کے سروں کے اوپر آ جائے گا، مگر ایسے دن میں بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کے مخصوص سائے میں جن لوگوں کو جگہ دیں گے، عنایت کریں گے، ان میں سے اپنے آپ کو بنانے کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ایسے موقع پر ہمیں ایک بات اور یہ بھی یاد کرنی ہے کہ عام طور پر دنیا والے جب حد سے زیادہ گرمی بڑھتی ہے یا حد سے زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب بیان کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے اتنی گرمی بڑھ گئی اور اس وجہ سے اتنی سردی بڑھ گئی، لیکن حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ گرمی اور حد سے زیادہ سردی ان دونوں کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم اپنے رب کے پاس شکایت کرنے لگی تھی کہ پروردگارہ میرے اندر ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ جہنم کے اندر صرف جو نا کیا ہے انگارے ہیں، آگ کے شعلے ہیں، ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس اپنی خارج کرنے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سانس تم جو نا باہر نکال سکتی ہو، ایک موسم گرما میں اور ایک موسم سرما میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ گرمی کی جو سب سے زیادہ شدت تم محسوس کرتے ہو تو وہ جہنم کی سانس باہر نکالنے کا نتیجہ ہے، اور حد سے زیادہ سردی بھی جو تم محسوس کرتے ہو تو وہ بھی جہنم کی سانس خارج کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم جب صرف اپنی سانس باہر کرتی ہے تو اس قدر ہم جو نا گرمی محسوس کرتے ہیں، تو پھر جہنم میں جن لوگوں کا ٹھکانہ بنایا جائے گا، جن لوگوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا براہ راست، تو اس عذاب کا اور اس کی وہ جو نا شدت کا کیا جو نا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کہ اس جہنم کا عذاب اور اس کی وہ شدت اور اس کی وہ گرمی اور اس کی وہ آگ کیسی ہوگی، اس کی تپش کیسی ہوگی۔ ہمیں یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ لوگوں، تم جو دنیا میں آگ دیکھتے ہو اور آگ کی جو گرمی اور جو شدت تم محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے آگ سے صرف ایک حصہ ہے، جبکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا 70 ٹائمز اس کی جو نا تمازت اور اس کی تپش اور بڑھ کر ہے۔ یہ سب ذرا تصور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، جبھی تو ہمیں جا بجا جہنم کے بارے میں بتایا گیا اور اس سے پناہ طلب کرتے رہنے کے بارے میں ہم کو بتایا گیا۔ یہی بات ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے جو دعا فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے پروردگارہ، اس دنیا میں بھی تو ہمیں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کی عذاب سے ہماری حفاظت فرما لے، ہمیں بچا لے، یہ دعا آپ کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔
اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہر تشہد میں، ہر نماز میں بندہ جب آخری تشہد میں بیٹھتا ہے تو تشہد کے بعد اور درود پڑھ لینے کے بعد ہمیں جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، اور اسی طرح سے مسیح دجال کے فتنے سے، اور دنیا اور یعنی کہ زندگی اور موت کے آزمائشوں سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی۔ تو یہ سب کثرت سے، چونکہ آدمی نماز پڑھنے والا روزانہ 5 وقتہ نماز تو فرض ادا کرے گا، آگے پیچھے کی سنتیں اور دیگر نوافل کا اگر اہتمام کرے گا تو کتنی بار وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ نہیں مانگے گا۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بات بتائی ہے صحیح حدیث کے اندر کہ جب کوئی بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے کی دعا کرتا ہے تو جنت خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے پروردگار اس بندے کو میرے اندر داخل کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ اور اسی طرح سے جہنم کی آگ سے جب کوئی بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم خود کہنے لگتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو تو مجھ سے بچا لے، جہنم سے اس کو تو بچا لے، یہ جہنم خود کہنے لگتی ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں ایسے موقع پر خاص بالکل یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ایسے موقع پر جو کام ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے حالات کا ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کس کس جگہ کس طرح کی راحت میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ ایک طرف سے شدت کی گرمی ہوتی ہے اور پسینہ ایڑی سے چوٹی اوپر سے لے کر نیچے تک بہتا ہے، مگر اس کے باوجود کتنے گھر ایسے جہاں آسائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہر طرح کی ٹھنڈک کا سامان اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، مسجد میں، جہاں کہیں بھی گاڑیوں میں، ہر جگہ وہ سب استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے اپنے پاس کپڑے خود، حالانکہ جن کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ اپنے اس موسم گرما میں پہننے کے لیے الگ سے کپڑے سلواتے ہیں، بناتے ہیں، خریدتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر کتنے ایسے بندے کہ جن کے کپڑے ایک جیسے ہمیشہ پہننے کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے گھر ٹین کے ہوتے ہیں یا کسی اور چیز کے، اور ان کی اپنی سر چھپانے کے لیے ان کے لیے بس وہ گھر ہوتا ہے، مگر شدت کی گرمی برداشت کرتے ہیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسے موقع پر ہمارے اپنے دلوں کے اندر ان بندوں کے لیے، اللہ کے ایسے بندوں کے لیے کچھ خیرات کرنے اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ خاص کر ہمیں یہ بات بتا ہی دی گئی ہے کہ آدمی جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، خیرات کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں ہوگا تو جس طرح سے وہ 7 بندے خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ سائے میں رکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بندے کے بارے میں بھی بتایا کہ جو آدمی کثرت سے صدقہ کرتا رہے گا اس کے اپنے صدقے کے سائے میں کل وہ قیامت کے دن رہے گا جب تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بات بتائی ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ اور خیرات جس قدر زیادہ کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح کے پانی آگ کو بجھا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں کثرت سے ایسے موقع پر صدقہ اور خیرات وغیرہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرات، اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی بات معلوم کر لینی ہے کہ ایسے سب جب موسم بدلتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ گرمی راس نہیں آتی، ان کے اپنے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، یا کسی کو سخت قسم کی سردی راس نہیں آتی اور وہ ان کے اپنے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، تو موسم کو ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسا موسم آ گیا کہ جس کے اندر ہمیں اپنا کام اطمینان سے کرنا بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ لوگوں زمانے کو کبھی گالی نہیں دینا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ میں ہی زمانہ ہوں. یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ یہ زمانے کو گالی دینا یہ بالکل بھی کسی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے جی. کبھی ہمارے اپنے خلاف موسم ہوتا بھی ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے, اور صبر کریں گے تو ایسی صورت میں ہمیں بتایا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو صبر ہر قسم کی آفت, ہر قسم کی مشکل میں بندہ جب صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے تو تب یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں. تو پھر ایسے میں ہمارے اپنے مزاج کے خلاف بھی اگر موسم آ جائے تو ان سب موسموں میں ہمیں اپنے آپ کو جو ہے کہ صبر کا دامن کبھی جو ہے چھوڑنا نہیں چاہیے, اور اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو کر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں کبھی کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ موسم گرما کے موقع پر ہم لوگوں کو اس طرح کی باتیں, ان سب باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. تو یہ ایسے موقع پر جو عبادتیں ہم کو کرنی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جی استعاذہ من النار, استعاذہ باللہ من النار, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ہے جہنم کی آگ سے. کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام کثرت سے یہ جو دعائیں فرمایا کرتے تھے, اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اسی کی مدد اور اسی سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور صدقہ اور خیرات میں بھی خاص کر پانی پلانے کا کام, یہ بھی کوئی جو کہ معمولی سا کام نہیں ہے بھائیوں. آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل یا بہرحال گزرے ہوئے لوگوں کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک زانیہ عورت, بدکار عورت, جس نے ایک کتے کو, ایک حیوان کو پانی کی پیاس سے اپنی زبان لٹکائے ہوئے کنویں کے قریب دیکھا, اور اس نے اپنا جو کیا اپنا دوپٹہ پانی میں ڈبویا اور اسے اٹھا کر بالکل جو کیا کتے کے منہ میں اس نے وہ پانی نچوڑ دیا, تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے اس کے وہ سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت کی بشارت دے دی اور اسے جنت میں داخل کر دیا. تو جب پانی پلانے کا, ایک حیوان کو پانی پلانے کا جب اتنا بڑا اللہ رب العالمین بدلہ دے رہے ہیں, تو انسانوں کے لیے, راہگیروں کے لیے, راستہ چلنے والوں کے لیے اگر پانی کا انتظام کیا جائے اور وہ پانی پلانے کی جو کیا ہے کوششیں کی جائیں تو یقیناً اللہ رب العالمین کو یہ عمل بھی بہت پسندیدہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس عمل کے بدلے کیا جو ہماری اپنی تکلیفیں دنیا کی آخرت کی دور کرے گا. کیونکہ ہمیں ایک عام بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ, کہ کوئی بھی بندہ جب اس دنیا میں کسی مومن کی کوئی مصیبت اور پریشانی دور کرتا ہے, پیاس لگنا اور پانی کہیں ادھر ادھر نہ ہو, ایسے موقع پر آپ اس کے لیے پانی کا انتظام کریں اور پانی اس کو پلائیں, تو یہ بھی یقیناً اس کی تکلیف دور کرنے اور اس کی مصیبت دور کرنے والی بات ہے. تو اس کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی کسی پریشانی کو اللہ تعالیٰ ضرور دور فرمائے گا. تو یہ موسم جو آتے ہیں ہمارے اپنے لیے عبرتیں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. میں نے جیسے بتایا شروع میں کہ ایک مومن ہمیشہ حالات جیسے جیسے بدلتے رہتے ہیں ان تمام حالات میں برابر بالکل جو ہے کہ عبرتیں حاصل کرتا رہتا ہے. تو یہ سب جہاں اس طرح کے حالات ہیں, اور ایسے موسم میں کتنے گھرانے ایسے کہ جہاں لوگ اگر بجلی کٹتی ہے تو اس کا بدلہ یا اس کا بدل ان لوگوں نے اپنے گھروں میں انتظام کر کے رکھا ہے, یو پی ایس کی شکل میں, بیٹری, کوئی بھی اور بیک اپ, کچھ نہ کچھ. لیکن کتنے ایسے گھرانے کہ جہاں مشکل سے بجلی ان کے گھر جو جلتی ہے, اور اگر اس طرح سے بجلی کٹ بھی گئی تو پھر اس کے بعد ان کے اپنے پاس انتظامات کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے سب موقعوں پر ہمیں
ہر طرح کے لوگوں کا برابر خیال رکھنا چاہیے، اڑوس پڑوس میں ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے گھر میں الحمدللہ اتنے نعمتوں کے ساتھ راحتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، مگر میرے اپنے پڑوسی کا حال کیسے گزر رہا ہے، اس کا دن کیسے گزرتا ہے، اس کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان سب کا آدمی اگر خیال کر کے ان کے کچھ کام آ جائے تو کل انشاءاللہ یہی ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے کہ مدد، اس کی یہ بہت بڑی مدد ہو جائے گی، اور کل آخرت میں اللہ رب العالمین ہماری بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم بندوں کو ہر طرح کے حالات سے ہمیشہ باخبر رہنے اور بالکل ان سب سے عبرتیں لیتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص کر اس موسم میں جو دو اہم چیزیں ہمیں یاد کرنی ہے کہ ایک قیامت کا وہ موقف جب ہمارے اپنے سروں کے اوپر سورج آ جائے گا، اسے بھی یاد رکھنا، اور جہنم کی جو سختی ہوگی اور وہاں کا جو عذاب ہوگا ان سب کو یاد کر کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ طلب کرتے رہنا۔ ان سب کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر اصحاب نبیك اجمعین والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اهدنا ولا تضلنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن